بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ نے آج پشاور کا دورہ کیا اور اس دورے کے دوران صوبے کی مالی صورتحال کے حوالے سے ان کا رویہ مایوس کن رہا۔ البتہ سیکیورٹی کے حوالے سے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کھل کر بات کی، افغان مہاجرین کے حوالے سے انہوں نے کھل کر بات کی اور دیگر ایشو پر بھی انہوں نے بات کی۔ لیکن یہ جو خیبر پختونخوا کے مالی بحران کا ایشو ہے، اس پر انہوں نے صرف وعدہ ہی کیا جو ہمیشہ خیبر پختونخوا کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ البتہ اس سے قبل اس کے دوران یہ بھی تھا کہ وزیر اعظم کا صحافیوں کے ساتھ رویہ بھی خاصا جارحانہ رہا اور انہوں نے کاؤنٹر سوالات بھی کیے۔ بہرحال یہ ان کا ایک طریقہ کار بھی ہے، لیکن جب ان سے سوال کیا گیا خیبر پختونخوا کے مالی بحران کے حوالے سے، ظاہر ہے اس وقت صوبہ تنخواہوں کے حوالے سے وفاق کی جانب دیکھ رہا ہے، خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کے حوالے سے ایشوز ہر مہینے آ جاتے ہیں، بس ریپڈ ٹرانزٹ BRT جو منصوبہ ہے وہ مالی بحران کا شکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے قبائلی اضلاع ہیں جو مرج ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پر بھی ترقی کا عمل رکا ہوا ہے اور ظاہر ہے اس کے لیے فنڈز چاہیے۔ لیکن اس حوالے سے جب وزیر اعظم سے گفتگو کی گئی، ان سے سوال کیا گیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب سے بھی بات کی ہے، سیکرٹری خزانہ سے بھی بات کی ہے اور نگران وزیر اعلیٰ سے بھی بات کی ہے، اور اس حوالے سے ایک میٹنگ اسلام آباد میں پھر ہوگی۔ یعنی ایک بار پھر خیبر پختونخوا کے حوالے سے محض وعدہ ہی کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا جو نیٹ ہائیڈل پرافٹ کے حوالے سے وفاق خیبر پختونخوا کا مقروض ہے، اسی طرح اگر ہم صرف قبائلی اضلاع کی بات کریں اور اس حوالے سے جو وعدے کیے گئے تھے انضمام کے دوران، وہ فنڈ اگر قبائلی اضلاع کے لیے ریلیز کیا جائے تو کئی شعبوں میں یہ ترقی ہو سکتی ہے اور وہاں کے عوام جو سال ہا سال سے محرومی کا شکار ہیں ان کی محرومیوں کا مداوع ہو سکتا ہے۔ لیکن وزیر اعظم نے اس حوالے سے محض وعدہ ہی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم سے جب سوال کیا گیا خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کے حوالے سے اور بالخصوص ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے، تو وزیر اعظم نے کیٹیگوریکلی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا، یکسر انہوں نے مسترد کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیا جا رہا اور نہیں حکومت کی یہ خواہش ہے۔ انہوں نے کھل کر کہا کہ ایک جانب وہ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، ہمارے سیکیورٹی فورسز پر حملے کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ جنگ کے حالت میں ہیں، تو کیسے ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے؟ اور ان کا یہ بھی واضح طور پر کہنا تھا کہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اور خود بھی اگر وہ اس صورتحال میں ان حملوں میں اگر وہ خود بھی نشانہ ہو تو وہ ضرور قربانی دیں گے، لیکن پاکستان کی ترقی کے لیے یا پاکستان کی حفاظت کے لیے سرنڈر نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ان کا ایک واضح موقف تھا جو وزیر اعظم نے اختیار کیا اور کھل کر بتایا۔ البتہ ہمارے قبائلی اضلاع میں وہاں کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے، تو اس حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا کہ وہاں کچھ ایسے حالات ہیں کہ لوگوں کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے مکانات جلائے جا رہے ہیں، انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ حالانکہ ہم اگر قبائلی اضلاع کا جائزہ لیں، بالخصوص وزیرستان کے مختلف علاقوں کا ہم وہاں کے حوالے سے بات کریں تو وہاں صورتحال مخدوش ہے، اور دیگر قبائلی علاقوں میں بھی سیکیورٹی کی صورتحال یہ مایوس کن ہے۔ ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی پولیس کی قربانیوں کا انہوں نے خصوصی تذکرہ کیا، اور انہوں نے جو ایک پولیس آفیسر جن کو خودکش حملے میں شہید کیا گیا تھا، صفت غیور، ان کی کردار کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ آج ان کے قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے بھی گئے تھے۔ ساتھ ساتھ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سے جب پوچھا گیا افغان مہاجرین کے حوالے سے اور جو غیر قانونی یہاں پر مقیم افغانی ہے ان کے حوالے سے، تو انہوں نے افغان مہاجرین جو یہاں پر قانونی طور پر مقیم ہے یا مہاجر کی حیثیت سے مقیم ہے، ان کے کردار کو انہوں نے سراہا، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، مختلف شعبوں میں وہ خدمات انجام دے رہے ہیں، تو اس کی وہ تعریف کرتے ہیں۔ لیکن جو غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم ہے
تو ان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ریاست پاکستان اپنی پالیسی واضح کر چکی ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کوئی غیر قانونی بھی یہاں پر ہے اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، البتہ اگر قانونی طور پر یہاں ہے اور وہ کاروبار کر رہا ہے اور وہ اس کو ریکارڈ پر لانا ہے، اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے، تو اس حوالے سے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ تعلقات پر بھی بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو افغان مہاجرین کے حوالے سے اقدام کیا گیا ہے یہ کسی ناراضگی کی بنیاد پر بھی نہیں ہے، نہ کسی ضد کی بنیاد پر ہے، بلکہ یہ پاکستان کی اپنی پالیسی ہے اور ہمارے اپنے جو یہاں کے مسائل ہیں ان مسائل کو دیکھتے ہوئے افغان مہاجرین کی جو غیر قانونی یہاں پر ہے ان کی واپسی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہاں پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے، جو اس وقت لوگوں کو معاشی اور اقتصادی چیلنجز کا سامنا ہے، اس کے حوالے سے وزیر اعظم خاصے خوش فہمی کا شکار نظر آئے اور وزیر اعظم نے سوال کے جواب میں بتایا کہ جو ڈالر کی قیمت میں کمی آئی ہے اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن وہ رپورٹ نہیں ہو رہا۔ یہ وزیر اعظم کا موقف تھا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تقریباً 4000 ارب روپے پاکستان پر قرضے کا بوجھ کم ہو گیا ہے جب ڈالر کا ریٹ نیچے آ گیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کا ذکر کیا اور ان کا کہنا تھا، بالخصوص چینی کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس کی قیمتوں میں کمی آئی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 240 سے کم ہو کر 160 روپے تک چینی کی قیمت آ گئی ہے۔ تو اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن اس میں وقت لگے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے جہاں خیبر پختونخوا کے عوام کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا تذکرہ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ تقریباً 90,000 افراد اس دہشت گردی کے جنگ کے بھینٹ چڑھ چکے ہیں، لوگوں نے قربانیاں دی ہے، پولیس نے قربانیاں دی ہے، سیکیورٹی فورسز نے قربانیاں دی ہے، عام لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ان لوگوں سے شکوہ کیا جو ٹیکس ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، یا ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ لوگ چوری کو اپنا حق گردانتے ہیں اور اپنا حق وہ تصور کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک جانب کچھ لوگ ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس ادا نہیں کر رہے اور چوری کو اپنا حق تصور کرتے ہیں، تو اس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ خیبر پختونخوا کے اسی دورے کے دوران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے تاجروں سے بھی ملاقات کی، سیکیورٹی کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی اہم ملاقاتیں گورنر اور وزیر اعلیٰ سے بھی کی اور کابینہ کے ارکان سے بھی ملے۔ لیکن جس طرح کہ ہم نے ابتدا میں یہ عرض کیا کہ جو خیبر پختونخوا کے یہاں کی مالی صورتحال ہے اس حوالے سے توقع یہی کی جا رہی تھی کہ صوبے کے لیے کسی پیکج کا اعلان کیا جائے گا، صوبے کے مالی حالات کو بہتر بنانے کے لیے کوئی خصوصی اعلان ہوگا، یہ نہیں ہوا اور یہی ایک مایوس کن مرحلہ رہا جب وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے اور میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ بہرحال وزیر اعظم نے دورہ کیا ہے اور اس دورے کے دوران ان سے جب الیکشن کے حوالے سے سوال کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور الیکشن کمیشن جو بھی تاریخ دے گی حکومت اس حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ جی